بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز محتشم، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، شاید اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر کسی کو گفتگو کرتے ہوئے نہ سنا ہو۔ میں نے غور کیا کہ ہم دعاؤں کے اندر اللہ پاک سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ توفیق آخر چیز کیا ہے؟ کسی کو تنظر بھی ہم بول دیتے ہیں کہ تنوں تو کدے اے کام دی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو یہ توفیق کیا چیز ہے؟ تو آئیے اس بارے میں تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرح التہذیب، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے توفیق کا معنی کیا ہے توجیہ الاسباب، یعنی اسباب کا متوجہ ہو جانا، اسباب کا میسر آ جانا۔ یہ ایک مختصر سی یوں کہہ لیں اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ جب بندے کو کسی کام کے اسباب میسر آ جائیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو فلاں کام کی توفیق مل گئی ہے۔ جیسے اگر کسی کو حج کے اسباب میسر آ جائیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو حج کی توفیق مل گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان جو میں قائم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے سردیوں کے اندر گرم اور گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی موجود نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے پاس بجلی چلے جانے کے بعد یو پی ایس یا جنریٹر کی سہولت مساجد کے اندر عام طور پر نہیں موجود ہوتی؟ کیا سردیوں کے اندر مساجد کے اندر ہیٹرز وغیرہ نہیں موجود ہوتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ جو پرانے مسجدیں ہیں ان میں شاید ایسا ہو کہ یہ چیزیں نہ موجود ہوں، لیکن اب جس طرح کا دور چل رہا ہے تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم کس چیز کی توفیق مانگ رہے ہیں؟ جب سب اسباب موجود ہیں تو پھر کس سبب کا رب سے سوال کر رہے ہیں؟ تو توفیق رب سے مانگنی چاہیے، لیکن ان چیزوں کی مانگنی چاہیے جن چیزوں کے اندر توفیق کا تصور بھی ہو، جن چیزوں کے اسباب موجود ہوں اور ہم وہ سستی کا باعث نہ کر رہے ہوں تو ان میں توفیق کے سوال کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تھوڑی سی قابل غور بات ہے۔ ہاں، اگر ایک بندے کے پاس حج کے اسباب نہیں ہیں تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کا یہ سوال کرنا، اس کی یہ دعا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسباب موجود ہونے کے باوجود ہم اسباب کا ہی سوال کر رہے ہوں اور اپنے سستی کو پسے پشت ڈال رہے ہوں کہ چلو جی جدو رب دی توفیق کو دینا ادو سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ بعض لوگوں کو جب نماز کا بولا جاتا ہے نا تو عام طور پہ ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ یار جدو اللہ کا حکم ہوئے تھا نا ادو انشاءاللہ پڑھنے شروع کر دینی ہے۔ تو بندہ ان سے سوال کرے کہ جو رب نے 1400 سال پہلے سینکڑوں بار قرآن کے اندر نماز کا حکم دے دیا ہوا ہے، اور اب تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب رب کا حکم ہوگا تو پھر ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ اور بھائی رب نے حکم دے دیے ہوئے ہیں، رب نے اتنے سارے مقامات پر قرآن پاک کے اندر ہمیں نماز کا حکم دے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں کہ کس طرح کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، آیا کہ الہام کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو ولیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ کر جن کاموں کی رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اب ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو روزہ رکھنے کے لیے عام طور پہ سحری اور افطاری کی حاجت ہوتی ہے، اور وہ تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو پھر کس چیز کی توفیق کا سوال کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بیمار ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تو اس کا سوال سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک ہٹا کٹا نوجوان، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توفیق مطلقاً مانگنی نہیں چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن ان کاموں میں کہ جن کاموں میں توفیق مانگنے کا کوئی تصور بھی ہو، ان کاموں میں نہیں کہ جن میں اسباب وغیرہ موجود ہیں اور میں سستی کے باعث شیطان کے بہکاوے میں آ کر نہ کر کے تو ہم اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں توفیق نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک موٹا سا فرق تھا جو میں نے سمجھا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں تک بھی اس نئے تصور کو پیش کر دوں۔ اور میں نے اس موضوع پہ کسی کتاب کے اندر یہ دیکھا نہیں ہے، نہ کبھی پڑھا ہے کہ کوئی اس موضوع پر کسی بزرگ نے گفتگو کی ہو۔ تو خیر چلے کوئی بات نہیں، اس وقت شاید یہ تصور نہ ہوتا ہو، لیکن اب یہ تصور بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے میں نے سعی کی کہ میں یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ آپ جتنے بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ نکلا کہ توفیق ان کاموں میں مانگنی چاہیے کہ جن کے اسباب موجود نہ ہوں،
جن کاموں کے اسباب موجود ہوں تو وہاں تو فیک نہیں بلکہ رب سے عمل کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، مجھے اپنے راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے۔